بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اربعین نوویہ کی شرح مسلسل اس چینل سے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. آج اس کی 14ویں نشست ہے. میں اس نشست میں، اس پروگرام میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے معزز مہمان شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور لگاتار ہر جمعہ کو اربعین نوویہ جو حدیث پر مشتمل ایک بہت ہی مشہور اور معرکۃ الآراء تصنیف ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی لگاتار شرح کر رہے ہیں. میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے علم سے ہمیں نوازیں اور درس کا آغاز فرمائیں. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پر ہم سب کو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بخش، آمین. ہم شیخ محترم کے علم میں، عمر میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام شیخ محترم شیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں الاربعون النوویہ کی حدیث نمبر 30 کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ایک بہت ہی جامع حدیث ہے، جس میں اسلام کے احکام کے بنیادی قواعد کو بیان کیا گیا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم الفاظ میں بہت ساری باتیں سمیٹ لی ہیں. لہٰذا آج اس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس میں بتائی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ درس کا آغاز کرنے سے پہلے اور شرح کا آغاز کرنے سے پہلے حدیث کے متن کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیا جائے. عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ. امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 30 پر ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم ان فرائض کو ضائع نہ کرنا،
اور اللہ تعالیٰ نے بعض حدیں مقرر کی ہیں تو تم ان حدوں کو پار نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے سکوت کیا ہے بطور رحمت، بھول کر نہیں۔ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو ان کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور اسے دارقطنی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا ان فرائض کا اہتمام کرنا یہ دین میں سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ حدود ہیں، اس کے بعد محرمات ہیں، اس کے بعد سکوت کی ہوئی مسکوت عنہ جس کو ہم کہیں گے، ایسی چیزیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں تفصیل آگے ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض کیا ہے تو تم ان فرائض کو ضائع نہ کرو۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرائض کیا ہے تو بعض فرائض قرآن میں ہیں اور بعض فرائض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فرض اور واجب میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے، بس اصطلاحی فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم دونوں لازم ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں آئی ہوئی بات اور حدیث میں آئی ہوئی بات، دونوں حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اسے چاہے آپ فرض کہیں یا واجب کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے بعض چیزیں، بعض فرائض مقرر کیے ہیں، بعض چیزوں کو تم پہ فرض کیا ہے، فلا تضيعوها، تم انہیں ہرگز بھی ضائع نہ کرو۔ فرائض کا ضائع کرنا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا تضيعوها، کیسے اس کو ضائع کیسے کرے گا؟ فرماتے ہیں بترکها رأسا او بترک شروطها وارکانها او بالسمعة والرياء او بالعجب والغرور۔ کہتے ہیں اس کا ضائع کرنا، اللہ کے فرائض کیسے ضائع کر سکتا ہے ایک آدمی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کریں، تو ایک آدمی کیسے ضائع کرے گا؟ کہتے ہیں نمبر ایک، بترکها رأسا، سرے سے ان فرائض کو چھوڑ ہی دے، ان کو ادا ہی نہ کرے، یہ بھی فرائض کا ضائع کرنا ہے۔ مثلا رمضان کے روزے ہیں، آدمی روزہ رکھے ہی نہیں، یا اسی طرح سے نمازیں ہیں، ان کو ادا ہی نہ کرے، یا حج اس پر فرض کیا ہے اس کو ادا ہی نہ کرے، تو سرے سے انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ انکار کر دینا تو آدمی کو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے۔ بترکها رأسا او بترک شروطها وارکانها، دوسری صورت ضائع کرنے کی یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کو ادا تو کریں لیکن اس کی شروط اور اس کے ارکان کو ادا نہ کریں۔ جیسے نماز ہے، مثلا نماز پڑھیں لیکن نماز میں وضو ڈھنگ سے نہ کرے، یا پھر نماز کے جو ارکان ہیں، رکوع سجود ہیں، ان کو ٹھیک سے ادا نہ کرے، تو یہ بھی فرض کو ضائع کرنا ہوا۔ ادا تو کر رہا ہے لیکن اس کی شروط اور اس کے ارکان کو ادا نہیں کرتا ہے، صحیح سے ادا نہیں کرتا، یا پھر سرے سے چھوڑ دیتا ہے۔ یا پھر تیسری صورت، او بالسمعۃ والریاء او بالعجب والغرور، یا پھر اس صورت سے بھی اس کو ضائع کرنا ہے کہ عمل ٹھیک سے ادا کر لیا لیکن ظاہری طور پر عمل کو صحیح کیا، باطنی طور پر بعض صفات ایسی اس کے اندر تھی اس عمل کی ادائیگی کے ساتھ کہ اس صفت کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی نماز ادا کریں، اس کی شروط ادا کریں، اس کے ارکان ادا کریں، اس اعتبار سے کہ ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن دل کے اندر دکھاوا ہے، یا عمل ادا کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ریا اور سمعہ کے ذریعے سے، یا پھر ایک آدمی گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے یا دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو اس اعتبار سے بھی اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کہ ایک آدمی یعنی کہ اپنے عمل پر ناز کرے کہ دیکھو میں اتنا نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، اس اعتبار سے بھی عمل کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ فرائض کے ضیاع، اس کے ضائع کرنے کے اسباب اور اس کے طریقے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کوئی بھی عمل ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں، اس کی شروط، اس کے ارکان و واجبات جو بھی ہیں ان کو ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن میں اخلاص، تواضع، خشیت وللہیت بھی پیدا کریں، تاکہ وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، تو اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اہل علم نے، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض سلف کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک چیزیں کہ اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، بعض چیزیں اللہ نے منع کیا مت کرو۔ اس میں اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا اور زیادہ، یعنی اس فرض کو ترک کرنا زیادہ سنگین ہے محرم کے ارتکاب سے، اگرچہ دونوں بھی غلط ہیں، دونوں بھی گناہ ہیں، لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کرنا یہ بہت اہم ہے، اور اس کا توڑنا بہت سنگین ہے۔ اس کی مثال میں علماء نے پیش کیا، دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو فرشتوں کے ساتھ، تو اس کے لیے امر تھا، ان کے لیے نہیں تھی، لیکن ابلیس نے اس امر کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا اور اس کا انکار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی اس معاملے میں لغزش ہوئی، اور جس پیڑ سے منع کیا گیا تھا وہ اس کے پاس گئے، اس کا پھل بھی کھایا، لیکن پھر انہیں رجوع کا موقع ملا، انہوں نے توبہ کی اپنی بیوی کے ساتھ میں، اور اللہ نے توبہ قبول کی، بلکہ اللہ ہی نے توبہ کی تلقین ان کو کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ تو یہاں یہ بتایا اہل علم نے، ابن قیم نے الفوائد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ بہت ضروری۔ بعض اوقات منہیات جتنی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس میں نفس کی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور ایک بڑا امتحان اس میں ہوتا ہے، اور لغزش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں اللہ کی تعظیم میں کمی ہی کی وجہ سے آدمی اس کو ترک کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ایک یاد رکھنے کی ضمن میں ہے۔ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور اللہ تعالیٰ نے، اب دوسری چیز، پہلی چیز آئی فرائض کا اہتمام، دو وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ تعالیٰ نے بعض حدیں مقرر کی ہیں، انہیں پھلانگو مت، انہیں پار نہ کرو، ان کو پار کر کے پھلانگ کے آگے مت بڑھو۔ تو یہ دوسرا حکم ہے کہ اللہ کی حدود کا التزام کرنا، انہیں پھلانگنا نہیں۔ یہ حدیث بہت جامع اور بڑی حدیث ہے، متن کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اصطلاحات اس میں بہت ساری آئیں گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ علم میں ایک ہی، یعنی آسان ہی آتا رہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا آگے کی چیزیں بھی سیکھنا چاہیے۔ حد میں، حدود میں تین چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، تو ان حدوں کو پھلانگو مت، یا ان حدوں کے معاملے میں اعتداء مت کرو، عدوان کے شکار نہ ہو جاؤ، سرکشی نہ کرو، یہ بھی معنی اس میں ہوتے ہیں۔ حدیں کیا ہیں؟ حدوں کے بارے میں علماء نے تین باتیں کہی ہیں، اور ضمناً کچھ اور باتیں بھی آئیں گی۔ نمبر ایک، حدوں کے بارے میں پہلی بات یہ کہ جنہیں حد کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی محرمات ہیں۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، یعنی بعض چیزوں کو منع کیا، اس کے پار مت جاؤ، تو وہ حد ہوئی، اور اس کا پار کرنا حرام ہوا، وہ محرمات ہوئی۔ ایک قول علماء کا یہ ہے۔ نمبر دو، اس سے مراد عقوبات ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض گناہوں پر بعض سزائیں مقرر کی ہیں، جیسے زنا کی سزا کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہے تو رجم ہے، یا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ حدیں ہیں، تو یہ شرعی سزائیں مراد ہیں، تو حد سے مراد شرعی سزا بھی ہوتی ہے۔ نمبر تین، مشروع اور مباح کا دائرہ، اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہ چیز حد ہے، اس کے باہر نہیں جانا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک تو مشروعات اور مباحات کا دائرہ،
کہ جس چیز کا طریقہ اللہ نے جو بتا دیا، جو حکم دے دیا اللہ نے، اس حکم سے ہٹ کے کچھ کرنا نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے اس کے پار حرام ہے تو اس کے پار نہیں جانا ہے، جائز میں ہی جینا ہے۔ یہ حدیں ہوئی، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا، حرام چیزوں کا ارتکاب، وہ حرام چیزیں بھی جو ہیں حدود ہیں، وہ حدیں ہیں، ایک قول یہ بھی علماء کا ہے۔ تیسری چیز، جو حرام عمل کرنے پر، گناہ پر، بعض گناہوں پر، ہر گناہ پر سزا نہیں ہے لیکن بعض گناہوں پر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں، تو ان سزاؤں کو بھی حد کہا جاتا ہے، ان کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے، ان کے معاملے میں بھی اعتداء جائز نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، کہتے ہیں وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، کہتے ہیں کہ حد کی اصل کیا ہے، ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو یہ اس کے میننگ کیا نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی اصل یا اس کا اصل میننگ ہے منع، حد کے معنی منع کے ہوتے ہیں۔ والفصل بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز کو حد کہا جاتا ہے، دو چیزوں کے درمیان الگ دونوں کو رکھنے والی چیز کو حد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، گویا کہ حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ حدود الشرع، شریعت میں جو حدیں مقرر ہیں، یہ حلال اور حرام کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں، تفصیل کرتی ہیں، ان کو الگ کرتی ہیں، فصیل قائم کرتی ہیں حدیں۔ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ، کہتے ہیں ان میں سے بعض حدیں وہ ہیں کہ جن کے قریب نہیں جانا ہے، جیسے کہ حرام فحش چیزیں، ایسی چیزیں جو فحش ہیں، حرام ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تو یہ ممنوعات ہیں، منع چیزیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہوا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں واقع ہونے پر ان میں واقع ہو سکتے ہو، تو وہ جو چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں حرام میں جانے سے، تو یہ حدود ہیں، ان کی رعایت کرو۔ وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ، کہتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے پار نہیں جانا ہے، وہ حد ہیں، جیسے میراث ہے، میراث میں ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں سرکشی نہیں کرنا ہے، حد پار نہیں کرنا ہے، بیٹے اپنے حق سے زیادہ نہ لیں، بیٹیاں اپنے حق سے زیادہ نہ لیں، تو اعتداء اس میں، اس کا حق اس کو، اس کا حق اس کو، طے شدہ ہیں، اس کے پار نہیں جانا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنا ہے، جیسا ہے اس کو حد، اس کی مقدار اس کو باقی رکھنا ہے۔ یا اسی طرح سے نکاح ہے، 4 نکاح اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں، اب 4 سے آگے جانا، 5واں نکاح کرنا، ایک ساتھ 5 بیویاں نکاح میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو پار کرنا ہے۔ تو یہ بات النہایہ میں ابن الاثیر رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو اب یہاں پر 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور ان چیزوں کے قریب جانا یہ حدوں کو پار کرنا ہے، یا حدوں کے یعنی تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ بعض چیزوں میں فلا تعتدوها کا لفظ ہے، ان کے پار نہ جاؤ، یعنی مراد وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اللہ نے مباح کا ایک حد اور دائرہ رکھا ہے، اس کے پار مت جاؤ۔ 4 نکاح تک چلے گا، 4 کے پار نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ نے جائز رکھا ہے وہ حد ہے، اس کے پار 5واں نکاح یہ حد کو پار کرنا ہوا۔ جو میراث میں جتنی حدود ہیں وہ حد ہے، اس سے زیادہ کرنا، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا، یہ حدوں کو پار کرنا، یا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، جو طے کرنے والا ہے، جو بانٹنے والا ہے، وہ حق سے زیادہ دے اور اس کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا ہوا۔ اس تعلق سے ایک بات جیسے آگے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کو پار مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ارتکاب مت کرو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدود اور محرمات دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک ہی ہوتی تو کیا تکرار ہے یہاں پر کہ پہلی بات کے بعد پھر دوسری بات آ رہی؟
حرام چیزوں میں مت جاؤ اور حرام چیزیں مت کرو، دو دو باتیں الگ ہیں۔ تو کیا حدود اور محرمات الگ الگ ہیں؟ بلا شبہ الگ ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ضرب اللہ تعالی مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ وعلی جنبتی الصراط سوران، ایک راستے کی طرح ہے، وہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کے دائیں بائیں دونوں جانب دو دیواریں ہیں۔ سور دیوار کو کہتے ہیں جس کے آر پار مطلب بیچ میں دیوار ہوتی ہے، تو دو دیواریں ہیں۔ وفیہما ابواب مفتحۃ وعلی الابواب سطور مرخات، کہتے ہیں کہ وہ جو دیواریں ہیں دونوں، ان دونوں دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو یعنی دروازے جو ہیں اس طرح سے بنا ہوا ہے اور اس کے لیے پٹ نہیں ہے، اس کو بھیڑ یعنی بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وعلی الابواب سطور مرخاۃ، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں۔ وعلی باب الصراط داع، اور اس سیدھے راستے کے بالکل دروازے پر یا ابتدا میں ایک داعی ہے جو کہتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، یقول یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، اے لوگو سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، ولا تتعوجوا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، کہتا ہے دائیں بائیں ٹیڑے مت جاؤ، وداع يدعو من فوق الصراط، اور اس صراط پر اس راستے پر بھی ایک اور پکارنے والا ہے۔ ایک تو صراط مستقیم میں داخل ہوتے وقت دروازے پر ایک ہے، اور دوسرا اس صراط مستقیم پر چلتے وقت اس صراط مستقیم پر بھی ایک پکارنے والا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، وہ پکارنے والا جو صراط پر ہے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس راستے پر چلتے ہوئے کسی دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ان یفتح شیء من تلک الابواب، جو سارے دروازے ہیں ان میں سے پردہ ہٹا کے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ پکار کے کہتا ہے جو صراط پر ہے، کہتا برا ہو تیرا، بربادی ہے تیرے لیے، مت کھول اس دروازے کو، اس پردے کو ہٹا کے دروازہ مت کھول۔ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، اگر تو نے وہ پردہ ہٹایا تو دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری مثال کو، کیا مثال تھی؟ سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں دو دروازے ہیں، دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے کھلے ہیں لیکن کھلے دروازوں پر پردے ہیں۔ صراط پر داخل ہوتے وقت جو دروازہ ہے اس پر ایک پکارنے والا ہے، اور داخل ہونے کے بعد صراط مستقیم پر ایک پکارنے والا ہے۔ پہلا کہتا ہے سیدھے جاؤ، دائیں بائیں مڑو مت، اور جب کوئی آدمی جاتا مڑنے لگتا ہے، دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پردہ ہٹانے لگتا ہے، دوسرا والا پکار کے کہتا ہے مت، پردہ مت ہٹا، دروازہ کھولنے کی کوشش مت کر، ہٹائے گا پردہ جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا فالصراط الاسلام، وہ جو صراط ہے، وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، والسوران حدود اللہ تعالی، اور وہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جائز ہے، دیوار تک جا سکتا ہے، دروازے میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جو دیواریں ہیں جو روک کے رکھنے والی ہیں، یا وہاں تک جا سکتا ہے، دیوار تک ٹھیک ہے، دروازے میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والسوران حدود اللہ تعالی والابواب المفتحۃ محارم اللہ تعالی، لیکن وہ جو کھلے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محارم، جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، وہ سارے ایسے کام ہیں۔ اور وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ کتاب اللہ، وہ جو بالکل یعنی شروعات میں ابتدا میں اس راستے کے صراط مستقیم کے جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ وَالدَّاعِي مِن فَوْقِ،
اور جو یعنی صراط پر جو دائی ہے، پکارنے والا ہے راستے پر، فرماتے ہیں واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، وہ جو راستے پر پکارنے والا ہے، جو پردہ ہٹاتے وقت پکارتا ہے اس کو مت کر ایسا، وہ واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، النفس اللوامہ اس کو کہیں، یا وہ فرشتہ جو دل میں اس کے بات ڈالتا ہے خیر کی اور اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں، یہ ساری باتیں صراط اور اس میں دروازے اور دیواریں اور اس میں دروازے ہیں، یہ تینوں باتیں یہاں پر ہم کو بتائے گئی، اسلام ہے، حدود ہیں اور محرمات ہیں۔ امام احمد نے اور امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، اور یہ حدیث صحیح سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 3887 ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوئی کہ دیواریں حدود ہیں اور وہ دروازے جن میں سے داخل ہو سکتا ہے آدمی وہ محرمات ہیں۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حُدُودُ اللَّهِ الَّتِي نَهَى عَنْ اعْتِدَائِهَا فَالْمُرَادُ بِهَا جُمْلَةُ مَا أَذِنَ فِي فِعْلِهِ۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو حدیں یہاں پر حدیث میں جو حدوں کا ذکر آیا ہے، حدوں کو پار مت کرو، یہ وہ جائز چیزیں ہیں جن میں اجازت ہم کو دی گئی ہے کہ تم کر سکتے ہو، سواء كان على طریق الوجوب او الندب او الاباحہ۔ کرنے کے کام تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کرنا لازم ہے، یا تو کرنا بہتر ہے، یا کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کرنے کے کام ہیں، یہ حدود ہیں، ان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے، لوازمات ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، اور جن کی ترغیب دی گئی وہ بھی آتے ہیں، اور جن کو جائز رکھا ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ وَاعْتِدَاؤُهَا وَتَجَاوُزُ ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ مَا نَهَى عَنْهُ، اور انہیں پھلانگنا، ان کے پار کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی جو اللہ نے حد رکھی ہے اس کو پار کر کے منع میں داخل ہو جائے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا، 4 نکاح ہیں تو 4 کو پار کر کے 5واں کر دے ایک ساتھ، یا جتنی بھی حدیں اللہ نے رکھی ہیں انہیں پار کر کے آدمی آگے جائے اور اپنی طرف سے دین میں بڑھا دے، جس کو منع کیا گیا تھا، یہ حد رکھی گئی تھی، حد کو پار کر لے۔ کما قال تعالی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائے اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ والمراد من طلق على غیر ما امر اللہ به وأذن فيه۔ یہ طلاق کے ضمن میں اللہ نے کہا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے جہاں تک اجازت ہے اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے غلط طریقے سے طلاق دے دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حد کو پار کرنا ہے، یہ اللہ کی حد کو پار کرنا ہے۔ جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ ملا علی قاری نے یہاں پر حدیث کے ضمن میں ایک اور بات کہی جو قابل غور ہے۔ ان کے قول کے مطابق یہاں جو حدود ہیں وہ حرام اور حلال کے درمیان وہ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آدمی کو کلیئر معلوم نہیں ہے، اور حدیث رائی میں اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والظاہر واللہ اعلم ان المراد من السطور الامور المستورۃ غیر المبینۃ من الدین والمسمات بالشبہۃ المعبر عنها بحول الحما فی الحدیث المشہور۔ کہتے یہ جو دروازے ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دیواروں کے ساتھ دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کہتے اس سے مراد وہ مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ میں وضاحت کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ابھی فیصلہ تحقیق کے بعد آنا باقی ہے۔ تو کہتے یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ہیں کہ معلوم نہیں ابھی حلال ہے کہ حرام ہے، اگر پردہ ہٹائے گا تو یہ آدمی ہو سکتا ہے رغبت کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے، یا چاہت کی کھینچنے کی وجہ سے اس میں چلا جائے۔ تو یہ جو پردے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مشتبہ امور ہیں، جو ان دیواروں میں جو دروازے بنے ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ مشکوک چیزیں ہیں، اگر مشکوک اور مشتبہ میں داخل ہوگا حرام میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی ملا علی قاری نے کہی ہے۔ حدود میں ایک اور معنی جو اہل علم نے کہا ہے وہ حدود شرعی سزائیں ہیں۔ تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی قواعد جو رکھے ہیں
اعمال میں حدود جو رکھی ہیں، چاہے وہ میراث ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، یا اسی طرح سے دوسرے احکام ہو، رمضان کے روزے کا معاملہ ہو یا حج کے احکام ہو، ان میں اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو طے کر دیا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا ہے، ان میں حدیں پار کر جانا، حدیں پار کرنا ہے۔ تو یہاں پر اعتداء جو کہا گیا حدیں پار کرنا، یہی مراد ہے۔ نمبر 2، یہاں پر جو ہے شرعی سزائیں بھی مراد اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض گناہوں کی بعض سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان سزاؤں کے بارے میں اعتداء دو اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے ان سزاؤں کے اندر کمی زیادتی کی جائے، ان کے اندر تبدیلیاں کی جائیں، یہ بھی اعتداء ہے۔ اور یہ بھی اعتداء ہے کہ ان سزاؤں کے سلسلے میں یعنی جس کو سزا ملنی ہے اس کو سزا نہ دی جائے اور حدوں کو اس سے ہٹا دیا جائے، جبکہ حد اس پر قائم ہو چکی ہے، ان کا نفاذ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی سزاؤں کے بارے میں، حدود کے بارے میں کہا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ۔ اللہ کی حدود میں سے، شرعی سزاؤں میں سے کسی سزا کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاقوں میں سے، اللہ کے بلاد میں سے، اسلامی ممالک میں ان کو قائم کرنا 40 دن 40 رات بارش ہونے سے بھی بہتر ہے۔ بارش کتنی بڑی نعمت ہے، سارا معاملہ اکانومی کا اس پر ٹکا ہوتا ہے، لیکن شرعی سزاؤں کو نافذ کرنا یہ یعنی 40 دن بارش برسنے سے بھی بہتر ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اعتداء کیسے ہوگی حدود میں، کہا کہ اقیموا حدود اللہ تعالی فی البعید والقریب ولا تأخذکم باللہ لومۃ لائم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی حدیں قائم کرو، دور والے ہوں یا قریب والے ہوں، اور اللہ کی حدیں قائم کرنے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی رشتہ دار ہیں تو سزا نہیں دی، کوئی جج ہے مثلا، رشتہ دار ہے تو سزا نہیں دی، ہاں کوئی دشمن ہے تو سزا نافذ کر لی، اجنبی ہے یا چھوٹے قبیلے کا ہے تو اس پہ سزا ڈال دی، لیکن کوئی بڑے قبیلے کا تو سزا اس پر نہیں۔ تو اس طرح سے اگر حدود کے قیام میں کیا جائے تو یہ بھی اعتداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود۔ شریف النفس جو دیندار نیک طبع لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہو، ہاں مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کر بیٹھیں جن میں حدیں قائم ہوتی ہیں۔ حد کے بارے میں ان کے لیے رخصت کا پہلو نہیں ہوتا ہے، حد تو شرعی سزا تو اس پر نافذ ہو کر رہے گی جب سارے معاملات ثابت ہو جائیں۔ اس کو بھی امام احمد اور ابو داؤد نے اور امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، سیل جامع صغیر میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی حدیں ایک تو وہ جائز چیزیں ہیں جن کے پار نہیں جانا ہے، آخر تک وہاں کر سکتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں، تو یہ اللہ کی حدیں ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو شرعی سزائیں رکھی ہیں ان کو بھی نافذ کرنا چاہیے، ان کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے۔ دونوں باتیں اس حدیث سے ملتی ہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا۔ تیسری چیز، اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، تو تم ان حرام چیزوں میں داخل نہ ہو، تم ان حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، ان حرام چیزوں میں نہ جا پڑو، ان حرام کاموں کو نہ کرو، چاہے وہ کھانا پینا لباس وغیرہ کی چیزیں ہوں یا پھر وہ عمل کے اعتبار سے حرام ہو، تو حرام چیزوں کو نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پہنو، حرام چیزیں، حرام عمل نہ کرو۔ تو وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لہٰذا ان کا تم ارتکاب نہ کرو۔ شیخ صالح آل شیخ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ وحرم اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، کہتے ہیں یفید ان هذه المحرمات قلیلۃ، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں، یعنی اللہ نے ساری چیزوں کو حرام نہیں کر دیا یا بہت ساری چیزوں کو حرام نہیں کیا، بعض چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے تو مت جاؤ ان میں، مت ارتکاب کرو ان کا۔
حلال کے مقابلے میں حرام بہت تھوڑا ہے، بہت کم چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورنہ عام طور سے عام قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، لیکن انسان کی طبیعت عجیب ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے لیے پانی پینا حلال ہے، شربت ہے، کتنے سارے پھلوں کا جوس اس کے لیے حلال ہے، پی سکتا ہو، لیکن اس کے لیے شراب کیا ہے؟ خمر اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن پینے کے لیے شربت، کئیوں قسم کی شربت ہے اس کے لیے، مشروبات بہت سارے ہیں جو حلال ہیں اس کے لیے، لیکن حرام کیا ہے؟ خمر حرام ہے اس کے لیے۔ لیکن انسان عجیب ہے کہ سارے شربت چھوڑ کے وہ کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یفید ان هذه المحرمات قلیلہ، لباس کتنے قسم کے کپڑے ہیں، حلال ہے، پہن سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، اعمال ہیں، بہت کچھ اس کے لیے کرنا حلال ہے، بعض چیزیں اس کے لیے حرام ہیں۔ تو حرام چیزیں ان کی مقدار حلال کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت تھوڑا اللہ نے حلال کیا اور بہت زیادہ حرام کر دیا ہے، بہت تنگ ہو گیا ہمارے لیے، نہیں، حلال بہت وسیع ہے اور حرام مقرر ہے اور جس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں بے روک ٹوک جہاں سے جی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہاں اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے پیڑ سے کھانا ہے، کون کون سے پھل کھانا ہے، اس کی تعین نہیں کی، جہاں سے جی چاہے بے روک ٹوک کھاؤ، پوری جنت میں جہاں سے بھی چاہے کھاؤ، ہاں اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ تو حرام متعین ہوتا ہے، اس میں قاعدہ علماء نے ذکر کیا، حلال عام ہے، سب حلال ہے، اس لیے ہر پیڑ کا نام نہیں بتایا، جہاں سے تمہارا جی چاہے جنت میں سے کھاؤ، ہاں جس پیڑ سے نہیں کھانا ہے وہ اسپیسیفک ہے، یہ متعین ہے، اس پیڑ کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، کیوں؟ قریب جاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے لغزش کے امکانات ہیں، ممکن ہے پاؤں پھسل جائے اور تم کھا لو۔ تو حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ارتکاب بات کی چیز ہے لیکن قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو کہا کہ یہاں پر سارے جو بھی پھل ہیں کھا سکتے ہو لیکن اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ اس سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 35 ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حلال وسیع ہے لیکن حرام متعین ہے، وہ محدود ہے، اور انسان کا امتحان جو جنت میں تھا وہ دنیا میں بھی ہے، اس کا وہی امتحان ہے جو جنت میں تھا۔ اب یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ یہاں پر حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے تو تم ان کا ارتکاب مت کرو، یہاں پر یہ بات آتی کہ کیا صرف اللہ کے حرام کردہ کو ہم مانیں گے جو قرآن میں ہے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حدیث میں حرام قرار دیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني، ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو جس کے پاس میری حدیثوں میں سے ایک حدیث آئیں، وهو متكئ على اريكته، وہ اپنے تخت پر اپنے گدی پر بیٹھا ہو ٹیک لگا کر، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب حجت ہے، اللہ کی کتاب حجت ہے قرآن، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں جو ہم حلال پاتے ہیں اسی کو ہم حلال مانیں گے، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، تو ہم نے اللہ کی کتاب میں جس چیز کو حرام پایا اسی کو ہم حرام مانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ایسا کہنے لگے۔ آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، یاد رکھو
کہ اللہ کا رسول جس چیز کو حرام کریں یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ حرام کرے. وَإِنَّمَا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے رسول کا حرام کیا ہوا بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، دوسرے محدثین نے بھی، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2657 پر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حرام حرام ہے، چاہے قرآن میں ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو، وہ صحیح یا حسن درجے کی حدیث ہونی چاہیے. فرمایا فلا تنتہکوہا، اللہ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں، تم ان کا ارتکاب نہ کرو، حرمتوں کو پامال مت کرو، حدیم فلاں کے حرام کا ارتکاب مت کرو، حرام میں واقع مت ہو، حرام چیزیں مت کرو، حرام مت کھاؤ، حرام مت پیو، حرام مت پہنو، حرام کماؤ مت، حرام اعمال، زبان سے حرام بولو مت، آنکھوں سے حرام کام مت کرو، کانوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، سارے محرمات سے بچو، سارے اعضاء کو حرام سے استمتاع سے بچاؤ، حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کافی تمہارے لیے، چاہے وہ لذت حسی ہو یا معنوی ہو، ان حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس تعلق سے ایک بڑی سخت حدیث ہے جو مناسب لگتا ہے کہ اس موقع پر اس کو بیان کیا جائے، خصوصاً اس دور میں جس میں محرمات کے دروازے بالکل دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، میں تمہیں اپنی قوم، میری امت میں سے بعض لوگوں کا حال بتاتا ہوں یا میں جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت، جو قیامت کے دن بحسنات، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں امثال جبال تہامۃ بیضا، روشن نیکیاں اتنی جیسے تہامہ کا پہاڑ ہو، اتنی زیادہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے دن. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ان تمام نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا، بے قیمت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی دھول بنا دے گا. قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں ان کی صفت بیان کر دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. وجلہم لنا تجلیہ سے ہے، ہمیں ان کے بارے میں وضاحت سے بیان کیجئے، ان کے بارے میں ہمارے لیے کوئی یعنی جانکاری میں کمی نہ رہے، ان کے حال کو بالکل واضح بیان کر دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں اور ہمیں علم بھی نہ ہو. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ان میں شامل ہو جائیں. بتائیے تو صحیح کہ ان کا حال کیا ہے. قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری ہی طرح کے لوگ ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کا وقت وہ بھی عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. آپ دیکھیے پہاڑ کے برابر نیکیاں قیامت کے دن لائیں گے اور تم ہی میں سے ہوں گے، اسی امت کے افراد ہیں اور تم ہی میں سے ہوں گے، تمہاری طرح ہوں گے، رات کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ ایک کمی ان کے اندر ہوگی. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں جب بھی اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کا موقع ملے گا وہ کبھی ان سے باز نہیں آئیں گے، وہ ان حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. یعنی یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں محرمات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دیکھیے کسی سے گناہ ہو جانا، حرام کام کا ارتکاب کر لینا،
یہ فی نفسی ہی بری بات ہے، لیکن ان لوگوں کا ایسا کیا حال ہوگا، ایسی کیا برائی میں ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی برباد کر دی جائیں گی؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ صرف حرام میں واقع ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں سے ہوئے، شراب کا گناہ، چوری کا گناہ، یا اسی طرح سے یعنی حد اسلامی قائم کی کہ زنا تک ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، ان کے اور حرام کے درمیان اگر کوئی چیز نہ ہو تو ضرور وہ کر بیٹھیں گے، بس قانون کے ڈر سے رکے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روز سب کچھ کرتے ہیں، رسمی عبادات کا اہتمام ہے، زندگی میں وہ احکام تو چل رہے ہیں دینداری کے، لیکن حرام چیزوں کے بارے میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب تک ان کے سامنے رکاوٹ ہے رکے ہیں، رکاوٹ ہٹ جائے، قانون کی، دیکھنے والوں کی، یا کسی طرح سے کچھ اور رکاوٹ اگر نہ ہو تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ حرام کا ارتکاب کریں گے۔ یعنی اللہ کا خوف مانے نہیں ہوگا، کوئی اور چیز رکاوٹ ہوگی، اگر وہ رکاوٹ نکل جائے تو وہ ضرور اس حرام کو کریں گے، اللہ کے حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے فرائض کا اہتمام ضروری ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، شیخ الالبانی نے یہی معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5028 5028 حدیث صحیح ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تیسری چیز تھی، نمبر 1 فرائض، نمبر 2 حدود، اور نمبر 3 محارم، حرام چیزیں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں سے بطور رحمت سکوت اختیار کیا، بھول کر نہیں بلکہ تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے سکوت کیا۔ فلا تبحثوا عنها، تو ان کی کھود کرید میں نہ لگو، ان میں باریکیاں تلاش مت کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کی باریکیاں نہ نکالو۔ وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان۔ اب یہ چوتھی چیز ہے کہ وہ چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی صاف حکم موجود نہیں ہے، نہ ان کو حلال صفائی کے ساتھ کہا گیا ہے صراحت کے ساتھ، نہ ان کو حرام صراحت کے ساتھ کہا گیا، اس کے بارے میں سکوت ہے اسلام میں، شرعی احکام میں جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان میں سکوت ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس تعلق سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فہو عفو، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے سکوت اختیار کیا فہو عفو، تو وہ معاف ہے، اس میں درگزر کا معاملہ ہے، اس کے ارتکاب پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں تم کو عافیت دی اس عافیت کو قبول کرو، یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا زبردستی اپنے اوپر حرام مت کرو۔ فإن اللہ لم یکن لینسى شیئا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ نے آیت پڑھی وما كان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، وما كان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ امام الدارقطنی، بزار اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ 2256 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکوت عنہ، جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے، جن کا حرام ہونا بھی بیان نہیں کیا گیا اور حلال ہونا بھی بیان نہیں کیا گیا صراحت کے ساتھ، ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی دلیل سے ان کا حرام ہونا واضح نہ ہو تو وہ چیزیں جائز ہیں، جب تک کہ حرام ثابت نہ ہو جائز ہے۔
قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز استعمال کی، کھانا پینا لباس وغیرہ، جب تک کہ وہ حرام ثابت نہ ہو وہ جائز ہے۔ یہ عبادات میں نہیں ہے، یہ عبادات میں نہیں، یہ مباحات کے بارے میں بات آ رہی ہے، عادات کے بارے میں ہے۔ کوئی آدمی کہے گا دیکھو اس سے تو قاعدہ معلوم ہو گیا جب تک کہ منع نہیں جائز ہے تو پھر اپنی طرف سے ہم کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں 12 ربیع الاول کا، اور نہ جانے کتنے اپنی طرف سے درود گھڑ سکتے ہیں۔ نہیں، عبادات میں اصل منع ہے۔ کیوں؟ حدیث ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے جو پہلے سے اس میں نہیں تھا وہ رد ہے، جو ایسا کام کرے جو کرنے کو ہم نے نہیں کہا وہ رد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کرنے والے کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے، اگر کہا ہے تو کر، اگر کہا نہیں ہے تو مت کر، تو وہاں کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ لیکن چیزوں کے بارے میں، کھانا پینا لباس، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں منع کی دلیل ہونا چاہیے، اگر منع کی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ قاعدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا قول خود اللہ نے ذکر کیا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا کہتے ہیں، یقول لا یخطی ربی ولا ینسا، میرا رب نہ خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ من غیر نسیان، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ بھول کے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا، کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا حکم بیان نہیں کیا کہ شکر کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، اب اس کے بارے میں، شکر کے بارے میں یا فلاں چیز کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ مٹھائی کھا سکتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے شکر کا، تو وہ حلال ہے کہ حرام، اب یہ باریکی آدمی تلاش کرنے لگے، جب تک کہ قرآن و سنت سے دلیل نہ ملے نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے اگر آدمی، کریلے کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے ہیں، آم کا ذکر نہیں ہے، کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگر ایسی چیز ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث میں ایک عام قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں سکوت ہے، ایسی چیز جس کے حرام ہونے کی صراحت موجود نہیں ہے وہ جائز ہے، جس کے بارے میں حرام ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ چیزوں میں علماء نے اس سے قاعدہ اخذ کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ چیزیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، سب کی سب چیزیں استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ ان کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ملے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی چیزیں استعمال کی ہیں، اس لیے بہت سارے بدعت میں دلیل لانے والے حضرات کہتے ہیں یہ پلین میں سفر کرنا حرام ہے کہ حلال ہے، یہ فلاں چیز گاڑی میں بیٹھنا، چیزیں استعمال کرنے کی سب جائز ہیں کیونکہ سکوت اس میں ہے۔ اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل ملے گی تب اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، عبادات میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جب تک کہ دلیل نہ ملے وہ کرنا حرام ہے۔ یہ دو فرق جو ہے، یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، دونوں سے ان کا قاعدہ ہم کو ملتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بعض جگہ پر اللہ کے لیے نسیان کا ذکر آیا ہے اور بعض جگہ پر نفی ہے، اس میں جمع کیسے کریں؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں فرمایا آیت نمبر 14 میں، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، تو چکھو قیامت کے آنے والے اس ملاقات کے دن کو جیسے تم نے بھلا دیا تھا، اس کے سبب آج تم عذاب چکھو۔ اللہ سے ملاقات کا دن، قیامت کا دن، اس کو تم نے بھلا رکھا تھا تو اب چکھو اس کی سزا۔ انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ انا نسیناکم،
وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشگی کا عذاب اب چکتے رہو تمہارے ان تمام برے اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ تو یہاں تو بھلانے کا ذکر آیا، اور وہاں پر حدیث میں یا جیسے آیت میں آیا کہ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں، تو ان میں جمع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، لیکن بھولنا عربی زبان میں بھلانا ترک کے لیے بھی آتا ہے، چھوڑ دینا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انا نسیناکم یقول ترکناکم، آج ہم نے تم کو چھوڑ دیا، آج ہم تم پر رحم نہیں کریں گے، آج ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ جیسے تم نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے بھی تم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ یہاں پر نسیان کے معنی ترک کے ہیں، اور عربی زبان میں نسیان ترک کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ لغت میں اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تأویل نہیں ہے بلکہ عربی زبان کا استعمال ہے۔ ہاں، اللہ کے علم سے کوئی چیز نکل جانا اللہ بھولتا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کسی کو علم کے ساتھ چھوڑ دے، اس کی مدد نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھولنا یا بھلانا اس کو کہا گیا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو کوئی آدمی کہے کہ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا سارے پھلوں کے بارے میں، کون سا پھل جائز ہے، سارے پھلوں کی تفصیل نہیں آئی، سارے کپڑوں کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا کہ سوتی کپڑا پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے، اونی کپڑا پہن سکتے، تو ہر چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، بعض کا کیا، بعض کا نہیں بھی کیا۔ تو کیا اللہ بھول گیا؟ تو کہا کہ غیر نسیان، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معاف ہے، اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ تفصیلات آ جائیں گی۔ حرام محصور ہیں، محدود ہیں، ان کا ذکر کر دیا گیا، لیکن باقی چیزیں جو جائز ہیں بہت زیادہ ہیں، کس کی چیز کا ذکر کیا جائے؟ اللہ نے چھوڑ دیا ان کو کہ جس کا ذکر نہیں ہے وہ جائز ہے، جس کا حرام ہونا ذکر نہیں ہے وہ جائز ہے۔ یہاں کہا گیا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا، یعنی اس کے بارے میں حکم واضح نہیں کیا، یہاں پر سکوت کا مطلب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واضح نہیں کیا، تو فلا تبحثوا عنہا، اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، اس کی زیادہ ٹوہ میں مت رہو، اس کی تلاش میں نہ پڑ جاؤ، باریکیاں ڈھونڈنے کے لیے اس کو کھود کرید مت کرو، اس کے لیے باریک بال کی کھال، جیسے ہمارے کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا مت کرو، ایسا اس کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو۔ تو کہا فلا تبحثوا عنہا، یہاں بیجا تحقیق کے کیا معنی ہے؟ کیا آدمی پوچھے ہی نہیں اس کے کیا معنی ہے؟ علماء نے کہا اس کے 2 یا 3 معنی ہے۔ ایک، یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کہ جس چیز کے بارے میں اب تک کے حرام ہونا ذکر نہیں ہوا اس کے بارے میں پوچھ تاچھ مت کرو، ہو سکتا ہے وہ حرام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر ان کے بارے میں حکم واضح کر دیا جائے تو تمہیں ہی پریشانی ہو جائے، تمہیں ہی برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، ہاں، اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں حکم آتا ہے اور تم پوچھو تو تمہیں حکم اس کا واضح کر کے بیان کیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تمہارے لیے عفو کا معاملہ کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور حلم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، اس سے پہلے قوم موسیٰ نے بھی موسیٰ سے پوچھا، فاصبحوا بها کافرین، تو جب حکم واضح ہو گیا تو انکاری ہو گئے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 102 ہے، بہت زیادہ تفصیل اس میں ہو سکتی ہے کہ پوچھنا سے مراد یہاں کیا ہے۔ مانگنا بھی ہوتا ہے، سوال کرنا حکم کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بچڑے کے بارے میں کیا کیا انہوں نے، گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں کیا ہوا، تفصیل پر تفصیل، باریکی پر باریکی، کیسی گائے ہونا چاہیے جس کو ذبح کیا جائے، اور پھر جب
حکم سارا واضح ہو گیا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ذبح تو کر دیا لیکن حال ایسا تھا کہ ذبح نہ کرتے ہیں, بڑی مجبوری سے, دل نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ذبح کیا. تو اس طرح کی کھود کرید کرنا جو آدمی کو بے عملی کی طرف لے جائے اور شریعت کی قیدیں بڑھتی چلی جائیں, ایسی تحقیق سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, کہا اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو. فقال رجل, ایک آدمی نے پوچھا, اکل عام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول حج کرنا فرض ہے ہر سال؟ فسکت حتی قالها ثلاثا, آپ خاموش رہے یہاں تک کہ 3 بار یہ بات کہی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت, اگر میں کہتا ہاں تو یہ لازم ہو جاتا. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ, اور اگر لازم ہو جاتا ہر سال حج کرنا تو تم نہیں کر پاتے. اس حدیث میں بھی اشارہ دیکھیے کہ فرض اللہ, فرض کہا اس کو, لیکن آگے کیا کہا؟ لوجبت, واجب ہو جاتا ہے. اگر میں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حج چھوٹا فرض سے چھوٹا تو نہیں ہو جاتا نا, کہ پہلے فرض تھا اب چھوٹا ہو گیا واجب ہو گیا, تو فرض سے چھوٹا واجب ہوتا ہے. تو پہلے فرض تھا اب نبی کے بولنے سے کیا ہو گیا؟ واجب چھوٹا ہو جاتا. دونوں برابر ہیں, فرض کا فرض ہی رہتا, لازم ہو جاتا. واجب کے معنی کیا ہے؟ لازم ہونے کے. تو اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا, اور اگر ہو جاتا تو تم نہیں کر پاتے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم, جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں, بیان نہ کروں, تم بھی مجھے چھوڑے رکھو. جب تک کہ میں بیان نہ کروں تم بھی اس بارے میں زیادہ تحقیق مت کرو, جتنا بتایا اسی کو لے لو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا اپنے نبیوں سے بہت سوالات پوچھنا اور پھر اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا. نبیوں سے بہت سوالات پوچھنا اور پھر سوال کا جواب معلوم ہونے کے بعد کچھ اور کرنا اور نبی سے اختلاف کرنا. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت بھر اس پہ عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ شَيْءٍ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں چھوڑ دو اس کو, اس چیز کو چھوڑ دو, جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو. تو یہاں بھی حدیث میں بات معلوم ہوئی کہ آپ نے حج کا حکم دیا, یہ نہیں بتایا ہر سال ہے یا زندگی میں ہے. حج فرض کیا ہے, حج کرو. صحابی نے کیا پوچھا, ہر سال ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو پسند نہیں کیا. آپ نے جب ہر سال نہیں کیا ہے, ہر سال نہیں کہا ہے, تو زبردستی وہ قید لانا مناسب نہیں. آپ نے کہا میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. کیوں؟ اہل ایمان پر نبی کا حکم ماننا لازم ہے. بلا شبہ آپ اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, لیکن تأدیب کے طور پر, نصیحت کے طور پر آپ نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا ہر سال ہے کہ میں ہاں بول دیتا, کرنا لازم نہیں ہوتا. اللہ نے تو بتایا نا کہ رسول کا حکم ماننا لازم ہے, تو اگر میں ہاں کہہ دیتا لازم ہو جاتا, اور ہو جاتا تم کر پاتے اس کو, نہیں کر پاتے اس کو. کتنے ہر سال حج کرنا کتنا مشکل کام ہے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے لوگ ہیں. کتنا مشکل کام ہے آنا جانا اس اعتبار سے, ورنہ حج کے احکام تو ہیں آسان, لیکن ایک آدمی کے لیے ساری مشقتیں, سفر کی برداشت کرنا, وہ ساری چیزیں, آدمی ہر سال بیمار صحت مند اور اس کے لیے موسم وغیرہ بدلتے رہتے ہیں, کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جتنا بتایا اس کو لے لو. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرعی احکام کے نزول کے وقت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بیان کے وقت جتنا آپ بیان کر دیں اس کو قبول کر دو, مزید سوالات مت کرو, مزید سوالات مت کرو. یہ بھی معنی اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے شریعت کے معاملات میں
جو سوالات سے جس سے منع کیا گیا ہے، جس چیز کے بارے میں بیان نہیں ہوا ہے، تو کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی مسئلہ پیش نہیں آیا اور فرضی سوالات بنا کر ایک آدمی اس کا سوال پوچھے کہ اگر ہم مریخ پر اگر چلے جائیں تو وہاں پر جوپیٹر پر یا کہیں جو بھی ہیں جتنے بھی اس طرح کے یعنی پلانٹس ہیں وہاں جائیں تو قبلے کہاں نماز کدھر ہم پڑھیں؟ میں جب چاند پہ جاؤں گا تو نماز چاند پہ تو کب جانے والا ہے؟ یعنی ایسا سوال ڈھنگ سے اپنے محلے کی مسجد میں تو پہنچتا نہیں ہے. چاند پہ جانے کی بات کر رہا ہوں صاحب، اگر چاند پہ میں گیا تو نماز میں رخ قبلہ کہاں ہوگا؟ رخ کہاں کروں نماز کے لیے؟ تو چاند پہ کب جائے گا؟ جب جائے گا تب پوچھنا، وہاں کوئی نہ کوئی مولوی ضرور مل جائے گا. تو ایسے سوالات کہ جو ابھی پیش نہیں آئے اور پیش آنے کے امکانات بھی نہیں ہیں. دیکھیے دو سوال ہیں، پیش نہیں آیا لیکن یقیناً پیش آ سکتا ہے، پیش نہیں آیا اور پیش آنے کے امکانات کم ہیں. دونوں میں فرق ہے. جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وانا قلیل من الماء، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اب اگر ہم اس پانی کو پی لیں تو وضو نہیں کر سکتے، اور اگر ہم پانی سے وضو کر لیں تو پھر پانی پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ انتوضأ بماء البحر، آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، آپ نے کہا ہاں اس کا پانی پاک ہے یعنی وضو کے لائق ہے، اور اس کا مرا ہوا جاندار حلال ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں یعنی صحابہ نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو پیش آ سکتا ہے اور بلکہ عام طور سے آتا بھی ہے، ایسا پوچھنے میں کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے. لیکن ایسے سوالات جو پیش نہیں آتے ہیں اور آنے کے امکانات بھی نہیں ہے، اس کا سوال جیسے کوئی آدمی پوچھے کہ فلاں کتاب میں بھی چیز ہے کہ اگر مان لیجئے ایک جہاز پر ہم ہوں اور جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر ہم جو ہے یعنی کنارے پہنچ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں تو سارے لوگ مر گئے اور میں اور ایک عورت ہی وہاں پر ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم بغیر قاضی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ وہاں پر جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو کے دونوں کسی جزیرے میں پہنچے، جزیرے میں جانے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت ہی بچے، دونوں اجنبی، اس کی بیوی تو مر گئی دوسری عورت بچ گئی، اور وہ دونوں مل کے اب بغیر قاضی کے، بغیر کسی ولی کے، بغیر کسی گواہ کے وہاں نکاح. کیا واقعی پیش آتا ہے ایسا؟ کس کے ساتھ پیش آیا ایسا؟ اس طرح کے فرضی سوالات کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جس کے بارے میں بیان نہیں ہے اور وہ چیزیں پوچھنا ابھی واقع نہیں ہوا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. خارجہ ابن زید کہتے ہیں کانا زید ابن ثابت اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے. روایت نمبر 623. کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا فتویٰ ہے، تو کہتے ہوا ایسا جو تم پوچھ رہے ہو، واقعی ایسا ہوا کیا، پیش آیا یہ واقعہ؟ اگر کہا جاتا نہیں ابھی تک ہوا نہیں، بس پوچھ رہے ہم لوگ تحقیق کے لیے، تو کہتے چھوڑو اس کو، جب پیش آئے تب آنا. دعوه حتى يكون، چھوڑ دو اس کو، ابھی اس کو پوسٹ پون کرو، جب پیش آئے گا تب پوچھنے کے لیے آنا. تو سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایسے مسائل کو پسند نہیں کرتے تھے جو فرضی سوالات ہیں، ابھی تک ہوا نہیں کسی کے ساتھ، اور ہوا تو کیا کرنا، ایسے مسائل سے بھی منع کیا گیا ہے. جب وہ پیش آئے گا اجتہاد کیا جائے گا. اسی طرح سے جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، ان میں سے ایک وہ چیزیں بھی ہیں جو غیبیات میں سے ہیں، خصوصاً اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے، جن کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے. خواہ مخواہ آدمی ان کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر جعفر ابن عبداللہ کہتے ہیں جاء رجل الى مالک ابن انس، ایک آدمی امام مالک ابن انس رحمہ اللہ جو امام ہیں مدینہ کے، ان کے پاس آیا. فقال یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہا کہ اے ابو عبداللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا،
الرحمن علی العرش استوا، سورہ طٰہٰ میں ہے، کہا کیف استوا، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، کہتے ہیں کہ امام مالک کو غصہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے بڑھ کے کسی اور بات پر کوئی ایسا ان کی ناراضگی ان کی ہوئی ہو، ناراض ہوئے ہوں، ان کو تکلیف ہوئی ہو۔ وعلاه رحضاء یعنی العرق، ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اتنی بھاری بات پوچھ لی اس نے تو ان کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ قال واطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه، قوم نے سر جھکا لیے اور انتظار میں تھے لوگ کہ امام مالک کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ امام مالک نے بھی سر جھکایا اور پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور لوگ انتظار میں تھے کہ اب دیکھیں امام مالک کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ قال فسري عن مالک، وہ کیفیت جو امام مالک کی تھی، جو ایک یعنی غصہ یا ایک خوف کی کیفیت جو ان پر طاری ہوئی، پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم، وہ کیفیت جب چلی گئی تو امام مالک نے سر اٹھایا اور جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے؟ کہا الکیف غیر معقول، استوا کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیفیت ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ والاستواء منہ غیر مجہول، ہاں فی نفسہ لفظ استوا یہ مجہول نہیں ہے، عربی لغت میں اس کا ذکر ہے، اس کے معنی علو کے ہیں، تو یہ عربی میں آیا ہے لفظ، یہ مجہول نہیں ہے، لفظ معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت ہماری عقل میں آ سکتی نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور استوا پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے بارے میں کھود کرید کرنا اور اس طرح کے سوالات پوچھنا یہ بدعت ہے۔ فإنی اخاف ان تکون ضالا وامر به فاخرج، اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم گمراہ ہو، میرے نزدیک تم گمراہ ہو، اور لوگوں کو کہا اس کو نکالو مسجد سے باہر، اس کو مسجد سے باہر نکالو، یہ گمراہ آدمی ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اور اسی طرح سے العلوم میں امام الذہبی نے اور امام اللالکائی نے اس کو روایت کیا ہے، مختصر العلو روایت نمبر 132۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ سلف اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں کیفیت اور اس طرح کی باریک بحثیں، کلام، علم کلام کی بحثیں چھیڑی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں آئی ہیں۔ تو جس کے بارے میں سکوت اختیار کیا وہ کئی طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیزیں جو پیش نہیں آئیں وہ بھی جو ہیں اس پہ بحث کرنا، پھر اسی طرح سے اللہ کی صفات کے بارے میں بحثیں کرنا جن کا تذکرہ قرآن سنت میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں منع۔ فلا تبحثوا عنہا، اس کے بارے میں زیادہ تحقیق مت کرو، کھود کرید مت کرو، باریکیوں میں مت جاؤ، یہاں یہ بھی مراد ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال و حرام کے تعلق سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے، ان کو حرام قرار نہیں دیا ہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے عافیت مانو، اور وہ چیزیں جائز ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ یاد رکھنا، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہر وہ چیز جائز ہے جس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ یہ بات بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں کہ وہ جائز ہو، وہ حرام ہو سکتی ہے اگرچہ اس کا صراحت سے حرام ہونا مذکور نہ ہو، اگرچہ اس کا حرام ہونا مذکور نہ ہو، لیکن عمومات کے تحت وہ چیز آ سکتی ہے کہ عام طور سے عام قاعدے کے تحت جس کو ذکر کیا گیا ہو، اس عام قاعدے کے تحت وہ حرام ہو سکتی ہے۔ جیسے یعنی ایسے جانور جو ہیں عمومات کے تحت ہم کو قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ جو یعنی ناخنوں سے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، ایسے جو ہیں جاندار حرام ہیں، یا اسی طرح سے نکیلے دانت والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے، ہر جانور کا نام لے کے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ شیر حرام ہے، چیتا حرام ہے، فلاں حرام ہے، اس کا نام لے کے بیان نہیں ہوا تو کوئی آدمی کہنے لگے تو شیر کا تو ذکر قرآن حدیث میں آیا نہیں، لہٰذا ہم شیر کھا سکتے ہیں، تو شیر کا ذکر نہیں آیا، لیکن ایک قاعدہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ نکیلے دانت سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور جو ہیں یہ حرام ہیں۔
تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ نام اس کا نہیں آیا لیکن اس کا وصف آیا ہے. تو بعض اوقات اوصاف کی بنیاد پر بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے کہ ڈرگز حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے، یا فلاں چیز جو ہے بیئر حرام نہیں ہے، فلانی وسکی یا کوئی شراب کا نام لکھے کہ وہ حرام ہے. خمر اس میں آتا ہے، خمر اس کو نہیں. حدیث میں آیا کہ کل مسکرین خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی چیز کا بے عینی ہی ذکر نہ ہونا اس کو حلال نہیں کرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قاعدہ شریعت میں ایسا ہو جس قاعدے کے ضمن میں آ کر وہ حرام ہو جاتی ہو. یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اس لیے ابن رجب نے بھی اس کو ذکر کیا تفصیل سے کہ بعض چیزیں بطریق شمول آ جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر تنبیہ موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کو مارنا پیٹنا قرآن میں حرام نہیں کیا گیا ہے، لیکن ماں باپ سے اف تک کہنا منع کر دیا گیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت. تو یہ منع کیا گیا. پٹائی کا ذکر نہیں آیا. وہ کوئی آدمی کہ دیکھو اس میں صرف جھڑکنا منع ہے اور اس میں صرف اف کہنا منع ہے، اس میں اف کا لفظ منع ہے، گالی دینا منع نہیں ہے، یا ان کو مارنا پیٹنا منع نہیں. جہالت ہے یہ. جب اف منع ہے تو اس سے بڑی چیز گالی دینا اور اس سے بڑی چیز مارنا پیٹنا من باب اولا وہ منع ہوگا. کہ چھوٹی چیز کو ذکر کیا گیا کہ یہ منع ہے تو اس سے بڑی چیز اپنے آپ منع ہوگی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور بعض چیزیں یعنی قیاساً معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز جو پچھلے زمانے میں واقع ہوئی جیسے شراب خمر ہے، لیکن آج جو لوگ دھواں بنا کے ڈرگز لیتے ہیں یا انجیکشن کے ذریعے سے ڈرگز لیتے ہیں، کہا میں پیا تھوڑی اس کو، تو اس سے نشہ آتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ دھوئیں والی ہو، چاہے وہ چبانے والی ہو، یا چاہے وہ ڈرنک ہو. جتنی بھی قسم کی شرابیں ہیں، خمر ہے، اس میں اصل علت نشہ ہے. تو چاہے اس چیز کا ذکر قرآن و سنت میں نہ ہو وہ چیز حرام ہوگی. اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت سارے قواعد کو بیان کرتی ہے اور اس میں بہت ہی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں. فرائض، حدود، محرمات اور پھر اس کے بعد مسکوت عنہ جس کا ذکر نہیں آیا. تو یہ 4 بنیادی قاعدے شریعت کے سارے احکام آپ دیکھیں اسی کے ضمن میں آتے ہیں اور اس حدیث میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ مزید اور حدیثیں ہیں جو زہد سے متعلق ہے یا اسی طرح سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان تمام قیمتی اور علمی اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے نہج اور عقیدے کے مطابق کی ہوئی تمام گفتگو کو اللہ تعالیٰ شیخ کے میزان حسنات میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین شیخ کا سایہ تا دیر قائم رکھے. اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جیسا کہ شیخ نے اعلان بھی کیا ملاقات ہوگی. اور میری آپ لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ خود شریک ہوں، دوست احباب کو بھی شریک کریں. اتنی قیمتی باتیں معلوم کرنے کے لیے کئی کتابوں کا آپ کو ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دلجمی اور سکون کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس طرح کے علمی دروس میں شرکت کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. انہی چند باتوں کے ساتھ مجلس کے اختتام اور اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اور آنے والے تمام دروس میں آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے، توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. امن. جزاکم اللہ خیر. شیخ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. وہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام